میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جاؤ چھوڑ دو مجھے وغیرہ وغیرہ۔ شوہر نے کہا جا تجھے آزاد کیا، دفع ہو جا۔ فوراً طلاق پڑے گی، چاہے شوہر قسمیں کھائے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، اور طلاق بھی ایسی کہ نکاح فوراً ختم ہو جائے گا۔ یہ کنایا لفظ سے طلاق بائن پڑتی ہے، ختم۔ اب کتنے لوگ ہمیں ایسے ملے، جھگڑا بڑھا، ماں باپ آ گئے بیچ میں، دیکھو بیٹا ہو جاتی ہے ناچاکی، چلو صلح کر لو صلح کر لو۔ اب یہ نہیں پتا کہ صلح کے لیے یہاں نکاح ضروری ہے۔ ماں باپ کروا رہے ہیں، بھائی بہن کروا رہے ہیں، لڑکی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بہنوئی سے کہہ رہے ہیں، ساس سسر اپنے داماد سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہ ساتھ رکھ لے جو صلح ہو گئی، پتہ ہی نہیں نا مسئلہ، جسمانی تعلق قائم ہو رہا ہے، نکاح ضروری تھا۔ بتائیں کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر؟ آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بیوی سے لڑتے ہوئے غصے کے اندر الفاظ ادا کیے ہوں گے، ان کا حکم معلوم کر لیجئے گا، نکل جا، دفع ہو جا، منہ کالا کر، دوسرا شوہر دیکھ، تیرے میرا رشتہ حرام، تو مجھ پہ حرام ہو گئی، جا تجھے چھوڑا، جا تجھے آزاد کیا، میکے جا، بوریا بستر سمیٹ۔ ان الفاظ سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن کنڈیشنل ہوتی ہیں، خاص صورتوں میں ہوتی ہیں۔ پہلے تو یاد کریں کہ آپ نے زبان سے الفاظ تو نہیں کہے جھگڑا کرتے ہوئے، اگر کہیں تو آپ کی داڑھی آپ کو کام نہیں دے گی، امامہ کام نہیں دے گا، آپ کو اس وقت نعت خوانیاں بھی نفع نہیں دے گی۔ اگر آپ اس عورت کے ساتھ نکاح بریک ہونے کے بعد، نکاح ختم ہونے کے بعد 20 سال سے حرام زنا کر رہے ہیں یا حرام وطی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو انعام ملے گا؟ علم نہ سیکھنے کا یہ وبال ہے، اپنے نبی کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ آپ کے نبی آپ سے فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، نبی فرما رہے ہیں۔ لیکن کون سیکھے؟ ٹائم نہیں ہوتا نا، فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، پی ایس ایل کے لیے ٹائم ہے، ڈھابے پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے کے لیے ٹائم ہے، موبائل پہ واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، لڑکی کے ساتھ رات کو 2 بجے سے 5 بجے تک گلی کے کونے پہ کھمبے سے ٹیک لگا کر باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، آوارہ گر چرسی موالی دوستوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے احکام سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ابھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے نا، جو شرعی احکام فرض علوم سیکھ لے گا اسے بینیفٹ ملے گا پر منتھ 1 لاکھ روپے، فرض علوم سیکھنے والے۔ پھر دیکھیں ہمارے اداروں کے بعد لائنیں کیسے لگتی ہیں۔ مودی صاحب اللہ نے شعور بیدار کر دیا، میں نے سوچا اپنے نبی کے احکام ہی سیکھ لوں۔ ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے ابھی وابستہ ہوئے تو احکام سیکھنے کی طرف آ گئے۔ ویسے کوئی آپ کو دلائل دے قرآن و حدیث کے، عقلاً نقلاً سمجھائے اور ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہ رینگے، ہم مسجد سے باہر نکلے تو کہیں ابے یار یہ تو مولویوں کی باتیں ایسے کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ کہہ لیں مولویوں کی باتیں، کل یہی باتیں آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ عمل نہ کریں تو برسوں رلائیں، قبر کے اندر جا کے بڑا برا انجام۔ اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ حق کسے کہتے ہیں۔ آپ نے لفظ سنا ہے نا، حق۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہمارا حق ہے، بیوی کہتی ہے میرا حق ہے، شوہر کہتا ہے میرا حق ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سمجھا حق کسے کہتے ہیں؟ خود اپنے آپ سے سوال کریں یہ حق کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور گھروں میں جھگڑا کس کا اور ہوتا ہے؟ بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دو، شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، تجھے گالی بھی بک سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، پیٹ بھی سکتا ہوں، میرا حق ہے۔ اب شوہر سے پوچھیں حق کسے کہتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ بیوی سے پوچھیں حق کسے کہتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ وہی مثال کہ آپ سب پکشو ہیں، جو پکشو ہوتا ہے میں اس کو کبھی پیسے نہیں دیتا ہوں، آپ کہیں سب پکشو کسے کہتے ہیں؟ یہ تو معلوم نہیں۔ یعنی بیوی کو یہ پتہ نہیں حق کسے کہتے ہیں اور کہہ رہی ہے میرا حق ہے مجھے دو۔ شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ حق کسے کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے میرا حق مجھے دو۔ ماں باپ کو حقوق کی تعریف نہیں پتا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور غلط کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، اولاد کو بھی گناہگار کرتے ہیں۔ فساد کیسے ختم ہوگا؟ جب سیکھیں گے۔ اسی طرح نان نفقہ، بیوی کو نان نفقہ دینا آپ پر واجب ہے۔ کس کس چیز پر نان نفقہ اطلاق ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں ہیں، رہائش، کھانا پینا، لباس، 3 چیزیں یہ شوہر پہ واجب ہے بیوی کو پرووائڈ کرنا۔ اور رہائش کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جوائنٹ فیملی میں ایک کمرہ بیوی کو دے دیں جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکے، بس یہ رہائش آپ نے دے دی، الگ مکان کوئی بیوی کا حق نہیں ہے، یہ علیحدہ رہائش کا تصور ہے۔
لباس آپ نے دینا ہے اور جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق کھانا پینا دینا، یہ ہے نان نفقہ۔ اب کتنی خواتین کہتی ہیں مجھے پاکٹ منی دو، میرا حق ہے، مجھے سوٹ بنا کے دو، میرا حق ہے، عید بقرعید میں سونے کا سیٹ بنا کر دو، میرا حق ہے، مجھے علیحدہ فلیٹ لے کر دو، میرا حق ہے۔ اسی طرح شوہر صاحب میری ماں کی خدمت کرو، یہ میرے ماں کا حق ہے۔ حالانکہ ساس سسر کا براہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہوتا، ناراض مت ہوئیے گا، کل آپ کی بیٹی کے لیے بھی یہی جملے ہیں نا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے بھی نافع ہے نا، آپ کی بیٹی پر آپ کے ساس سسر کا کوئی حق نہیں۔ ایسی آپ کی بہو ہے تو ساس سسر کا براہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہوتا، اس کو چائے پلانا، اس کو خدمت کرنا کوئی واجب نہیں، لیکن وہ بچی کرے ماں باپ سمجھ کر تو اس کی عظمت کو سلام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ بچیوں کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھو، بیٹا خدمت کرو۔ ہم اپنی بچی کی اسی انداز سے تربیت کر رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کو بڑا سمجھو، ان کی خدمت کر کے دعائیں لو، اللہ دنیا اور آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ لیکن بات ہو رہی ہے حق کی، اس ساس کو ناراض ہونے کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اگر بہو نے چائے بنا کر نہیں دی تو وہ بیٹے کو آ کے بھڑکاتی ہے، رو رہی ہوگی ایک دم، بچہ آئے گا، امی کیا ہوا؟ اپنی بیوی سے پوچھ۔ ارے امی بتاؤ تو صحیح، نکل جا میرے کمرے سے، اے اللہ مجھے موت دے دو۔ ارے کیا ہو گیا امی بتائیں تو صحیح، آج تیری بیوی نے چائے بنا کر نہیں دی۔ او بیٹا ایک دم سلطان راہی بن کے گنڈاسا نکال لیا، کہاں ہے بیوی؟ اور تو نے دھنو دھن میری ماں کو چائے بنا کر نہیں دی۔ آپ کی والدہ کا مطالبہ بھی غلط، اس پر آپ کی سختی بھی غلط، آپ کو یہ ظلم کرنا غلط، آپ بھی پھنس گئے، اپنی والدہ کو بھی آپ نے میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا۔ میں اپنی سوچ آپ کو بتاؤں، اگر میں اپنی والدہ میں کوئی غلطی دیکھوں گا، ویسے تو فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یا والد صاحب ہیں، میری زوجہ ہیں، میرے بچے ہیں، تو میں ان کی غلطی فوراً ختم کروں گا، ایکسیپٹ کروں گا۔ خاص طور پہ چونکہ ساس کی بات آ رہی ہے، اپنی والدہ کی اگر کوئی میری مسٹیک ہوتی تھی فرض کر لیں تو دائرہ ادب میں رہ کے تنہائی میں سمجھایا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری امی میدان معاشر میں اپنی بہو کے سامنے ایک ظالمہ کی حیثیت سے کھڑی ہو، کون بیٹا پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر والدہ سے غلطی ہو رہی ہے لا علمی کی وجہ سے، تو میں ہوں نا عالم، میں نشاندہی کروں گا نا کہ امی ایسا نہیں کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں، یا وہ صحیح ہے، یہ ہمیں سمجھانا چاہیے۔ لیکن بیٹا بھی ماشاءاللہ والدہ کی وفاداری کا حق ادا کرنے والا، اسے یہی نہیں پتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی پہ کب ظلم متحقق ہوگا، کب تم دونوں ماں اور بیٹا یا سسر بھی بعض اوقات بروز قیامت اسی بہو کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور یہ تم سے اپنا حساب و کتاب لے رہے ہوگی۔ بھائی یہاں پر اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو، شریعت پر چلیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اندر سے فساد ختم ہوگا اور اصلاح آئے گی۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ جب علم حاصل ہوگا۔ یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ایسی آپ تجارت کرتے ہیں، بہت سارے دکاندار بیٹھے ہوں گے، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بہت سو نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا، آپ کرائے پہ چیز کو لیتے دیتے ہیں، جس کو اجارہ کہتے ہیں، وہ آپ کرتے ہوں گے، آپ اپنی سروس پرووائڈ کر کے پیسہ لیتے ہوں گے، آپ نوکری کرتے ہیں، کہیں امپلائی ہیں آپ، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اس کے احکام سیکھے آپ نے، ذرا بھی دائیں بائیں کر دیں حلال حرام بن جائے گا، اس کے رولز سیکھنے ہوتے ہیں۔ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ حلال کسے کہتے ہیں، اس نے کہا جی آپ بتائیں۔ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، حلال وہ ہے جسے آپ شریعت کی اجازت سے حاصل کریں، شریعت نے جو اس میں قوانین، رولز، قاعدے، رکاوٹیں، لیمیٹیشنز، حدود قائم کی ہیں، ان کا خیال کر کے جب آپ حاصل کرتے ہیں وہ حلال ہے۔ اور شریعت کی اجازت کے بغیر حاصل کریں، یعنی جہاں منع ہے پھر بھی حاصل کر رہے ہیں، لمٹ کراس کر جائیں، رولز کو بریک کر دیں، توڑ دیں، اور پھر جو آپ رزق کماتے ہیں وہ حرام ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے پتہ ہونا چاہیے شریعت کس چیز کی اجازت دے رہی ہے، کس کی نہیں دے رہی، لیمیٹیشنز کیا کیا ہیں، رولز کیا ہیں، قوانین کیا ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایک عام مزدور بھی دبئی جانے لگے نا، اس کا ویزا لگ جائے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے مجھے بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے وہاں پہ، ایسا نہ ہو کہ غلط کر دوں مجھے واپس ڈیپورٹ کر دیں۔ ایئرپورٹ پہ کیا کیا کرنا ہوگا، باہر نکل کے کیا کرنا ہوگا، پھر آپ سمجھائیں گے دیکھ نسوار نہ کھائیو۔ اب تو نسوار بھی ہیروئن کی طرح ہو گئی، یاد رکھیں نشہ ہے، یہ پکڑا جائیں گے تو سعودی عرب میں سر قلم ہو جائے گا۔ وہاں پان کی پیک نہیں پھینک سکتے بھائی، کاغذ یوں نہیں پھینکنا، ٹریفک بیچ سے روڈ کراس نہیں کر سکتے، زیبرا کراسنگ پہ جا کر کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے، اور جب گرین لائٹ جلے تمہاری تو چلنا، ٹریفک کے ریڈ تب۔ اب آپ دیکھیں وہی مزدور وہاں جائے گا نا، بڑے پریم سے سارے کام پورے کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ پکڑا جاؤں گا، نقصان ہوگا۔
اور اگر وہ رولز کو فالو نہ کرے سزا ملے گی. اس کا مطلب ہے جب آپ کسی اجنبی جگہ جاتے ہیں آپ نے نقصان سے بچنا ہوتا ہے, آپ قوانین جانتے ہیں, رولز سیکھتے ہیں, پھر ان کو فالو کرتے ہیں. اب آپ کاروبار شروع کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کاروبار بس دکان دیکھی تھی, کہاں ہے, کاروبار میں نفع کتنا ہے, کن شرائط کے ساتھ کرنا ہے, اگر پارٹنرشپ ہے تو کیا معاہدہ, کیا ایگریمنٹ سائن کرنا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے, کچھ نہیں, بس نفع کے اوپر نگاہ, اور حرام کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. بعد میں ناراض مت ہوئیے گا, آپ میں بہت سارے کام چور بیٹھے ہوں گے. ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 9 بجے, پہنچتے ہیں 11 بجے. ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 5 بجے, 3 بجے باہر نکل آتے ہیں. دوست سے کہتے ہیں یار لگا دیو حاضری, وہ پوری لگاتا ہے. 2 گھنٹے وہاں سے کاٹے, 2 گھنٹے وہاں سے کاٹے, تنخواہ پوری لے رہے ہیں. حالانکہ اس 4 گھنٹے کی تنخواہ آپ کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ جہنم کا انگارہ ہے جو آپ نے لے لیا کہ آپ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہیں, آپ کام نہیں کر رہے اور آپ نے سیلری لے رہی. گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اسکول ہے ہی نہیں, ٹیچر لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی سیلری مل رہی ہے. آپ کا ملک تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے. ہم گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, کبھی مہنگائی ہو گئی, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, لیکن ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو یار احتساب کر لینا ہم بھی کبھی اپنے آپ. کام چوریوں کی عادت ہے, جتنی کام چوری کریں گے اتنی روزی حرام ہے. یہ جو بعض اوقات معطل ہو جاتے ہیں نا, معطل کرائم کیا اور معطل ہو گئے, ہمارا ملکی قانون ہے سیلری پوری ملتی رہتی ہے گھر بیٹھے, یہ سیلری حرام ہے, یاد رکھیں. یہ سن کے بہت سارے ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ جب آپ کام پر ہی نہیں ہیں اور آپ ایک جرم کی وجہ سے سائیڈ میں ہٹے ہیں تو پھر تو آپ سیلری کے مستحق ہی نہیں ہیں, یہ تو گناہ ہے سیلری لینا. تو یہ احکام نہیں سیکھیں گے تو پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی, فساد کیسے ختم ہوگا. اور ابھی تو میں فرد پہ بات کر رہا ہوں, بس میں ختم کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا اینڈ میں لا کر. تیسری چیز گناہوں کی معرفت, صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ, فردی اصلاح کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تبھی آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جو نبی نے فرمایا اس کو اختیار کرو, جس سے منع کیا اس سے بعد آ جاؤ. اب ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کورس کیا ہے گناہوں کی معرفت کا کورس نہیں کیا ہوتا. ہمیں نہیں پتا جھوٹ کسے کہتے ہیں. ہمارا بچہ پوچھے کہ ابا جھوٹ کی شرعی تعریف کیا ہے, غیبت کی شرعی تعریف کیا ہے, چغلی کی کیا ہے. غیبت اور چغلی اتنی خطرناک ہے. سرکار ایک دفعہ اپنے جانور پہ بیٹھے, خچر پہ بیٹھے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزرے تو خچر بد کا گدم, تو صحابہ کرام گھبرائے. ایک روایت میں کہ سرکار کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کی یہ جو کلائی کی آستین تھی یہ تھر تھرانے لگی. ایک روایت کے مطابق پوچھا رسول اللہ کیوں کیفیت ہے؟ فرمایا کہ یہ جو 2 سامنے قبریں ہیں نا, ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا, جو ہم بھی کرتے ہیں, یہاں کے لگائی وہاں پہ, کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, فتنہ پھیلاتے ہیں. یہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی بہت ہے. آفیسز میں دیکھ لیں, دوستوں کے اندر دیکھ لیں, اسکول کالج میں دیکھ لیں, اور یہ عذاب قبر کا سبب ہے. یہ اتنے خطرناک گناہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا متکبر پر جنت حرام ہے. تو تکبر کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا, اس کی علامات کیا ہیں تاکہ اس کو دور کریں. سرکار نے نہیں فرمایا کہ متکبر بے نمازی, متکبر گناہ کرنے, نو, متکبر پہ جنت حرام ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں, میں نمازی ہوں, میں حاجی ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ میرے دل میں تکبر ہے, مجھ پہ جنت حرام ہوگی. یاد رکھیں شیطان میں سب کچھ ہی تو تھا, وہ مواحد بھی تھا, اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا, مطیع و فرما بردار. ایک روایت کے مطابق 80,000 برس اس نے اللہ کی عبادت کی تھی, لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اسی مرض نے اس کو مروایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جہنمی. اب ہم نے سیکھا ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں, یہ سیکھنا چاہیے نا. پیارے رضا میرے رضا, پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا, طے کر سنت اعلیٰ حضرت, مخزن عظمت اعلیٰ حضرت, فخر ملت اعلیٰ حضرت, رب کی